جو موضوع تھا اس کو تقریباً نبھایا جا چکا ہے، اور ایصال ثواب کی شرعی حیثیت زیادہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی اس پر خاصی تحریریں ہیں، خاص طور پر صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے بہت تفصیل سے ایک رسالہ نقل فرمایا ہے، اور ان بزرگوں کی تحریریں اپنے آپ میں بڑی معنویت رکھتی ہیں، اور اس کے جو اخراجات ہیں اس پر بہت ساری باتیں ہونی چاہیے، اور بہت ساری لگ بھگ ہو چکی ہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو مقررات کے قبیل سے میں ان کو ہٹا دینا چاہتا ہوں۔ سودی قرض کے تعلق سے ایک بات آئی تو ایک عملی تجربہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اجمیر شریف کے پاس ایک گاؤں میں، نام نہیں لینا چاہوں گا، وہاں پر ہم لوگ ایک بار محفل میں گئے، تو جب کھانا کھا رہے تھے تو 2 لقمے لیے ہوں گے کہ ہمارے ساتھی نے ہمیں بتلایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ جو کھانا کھا رہے ہیں سود کے پیسوں سے بنا، اور اس میں شرط یہ تھی کہ 40 کلو شکر کی بوندی بننی چاہیے، اور اتنے کلو گوشت کا یہ بننا چاہیے، اور اتنی روٹیاں بننی چاہیے۔ یعنی وہ ایک لوگ جو الہامی درجہ دے کر کے یہ وزن بھی طے کرتے ہیں کہ اتنے وزن کا بننا چاہیے۔ اللہ گواہ ہے کہ وہ لقمہ جو اندر جا رہا تھا وہ بھی باہر آیا، اور حالت بڑی الگ ہو گئی۔ تو یہ ایک ریئل صورتحال ہے جو آج بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جو عام طور پر پنچ پٹیل ہوتے ہیں، اور ان میں بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے جو بہت زیادہ جاہل ہوتے ہیں، اور وہ نہ تو شریعت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور نہ انہیں بہت زیادہ کوئی سمجھانے والا ملتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کسی کی بھی گھر میں ہو سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جس برادری میں موت ہو اس برادری کے پٹیل کو پکڑا جائے اور اس کی فہمائش ہو، اس لیے کہ کئی بار وہی لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں۔ اور شادیوں میں جو میت کے اخراجات کو شادیوں سے جو ایک مشابہت پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سارے وہ کام جو شادیوں میں ہونے چاہیے وہ اب میت کے ساتھ ہونے لگے ہیں، دعوتیں دی جانا، تو ان کی حیثیت ابھی ہم نے قرآن و سنت کے حوالے سے سماعت فرمائی۔ اور ان تکلفات کے ہجوم میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جو اصل ایصال ثواب ہونا چاہیے وہ چھوٹتا جا رہا ہے۔ مان لیجئے حدیث میں بہت سارے طریقے بتلائے گئے ہیں جو ایصال ثواب کے ریئل طریقے ہیں، جیسے امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنا ایک تفصیل واقعہ نقل فرمایا، ایک ضعیف حدیث ہے کہ جس مردے کے پیچھے 70,000 مرتبہ ایصال ثواب کلمہ طیبہ پڑھ کے ایصال کیا جاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنا ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک نوجوان جس کا مراقبہ بڑا مشہور تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، ایک محفل میں اور وہ دونوں شریک تھے، وہ نوجوان رو رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ہم جس کے گھر میں موجود ہیں اس کے باپ پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں میرے پاس کلمہ طیبہ کا ورد تھا، میں نے بیٹھے بیٹھے اس کے صاحب خانہ کے باپ کو ایصال ثواب کیا۔ کچھ دیر کے بعد میں وہ نوجوان مسکرانے لگا، تو فرماتے ہیں مجھے 2 فائدے ہوئے۔ حدیث چونکہ روایت کے اعتبار سے ضعیف تھی، اور وہ نوجوان میری نظر میں ذرا سا قدر مشکوک تھا کہ نوجوان آدمی اتنا بڑا صاحب کشف ہو، آسان بات نہیں ہے، تو اس نوجوان کے مکاشفے سے حدیث کی تائید ہو گئی، اور حدیث کے ذریعے سے نوجوان کا حال پتہ چل گیا۔ تو یہ ایک ایصال ثواب کا اصل طریقہ ہے جو اپنایا جانا چاہیے۔ آج بہت زیادہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ابھی میں ابو ظہبی تھا، وہاں ایک بڑا اچھا طریقہ، اور جانتے ہوں گے بہت سارے علماء کرام، آپ نے نام سنا ہوگا شیخ زائد جو ابو ظہبی کے کنگ ہوتے تھے۔ ان کے بعد میں وہ خوش قسمت شخص ہے کہ شیخ زائد کے انتقال کے بعد سے مسلسل ان کی قبر پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ کرائے کے طور پر وہاں قاریوں کا اہتمام ہے۔ اب اس کی حیثیت شاید شرعی نقطہ نظر سے زد میں نہیں آتی، یہ ایک حیثیت بدل جاتی ہے یہاں، لیکن یہ خوش قسمتی ہے۔ اگر کسی کو خرچ کرنا ہے تو اسی اسٹائل میں خرچ کرے۔ قرآن پاک کی طرف جتنی توجہ ہونی چاہیے ایصال ثواب کے لیے، اتنی توجہ ہماری کم ہو پاتی ہے، اس پر زیادہ کام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایصال ثواب کے اور بھی بہت سارے شرعی اصل طریقے ہیں جو حدیث میں مرقوم ہیں، جیسے سورتوں کے الگ الگ فضائل ہیں، ان تمام فضائل کا ہم ثواب پہنچائیں۔ اور پھر آخری جو ایک بات ہے بہت اہم، اور جو میرا حصہ تھا حضرت مفتی شاہ نواز صاحب نے چھین لیا، وہ تھا صدقہ جاریہ کا توسع۔ صدقہ جاریہ کے مفہوم میں جو گنجائش ہونی چاہیے وہ فکری طور پر ہم نے کافی محدود کر لی ہے، اور موٹا موٹی وہی کنویں کے مسائل اور کنویں کی باتیں وغیرہ تک ہم کئی بار محدود کر دیتے ہیں، جبکہ
سیرت الرسول سے بھی اور صحابہ کرام کی سیرت سے بھی اس بات کا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے۔ بار بار حدیث میں سوال کیا جاتا ہے یا رسول اللہ افضل صدقہ کیا ہے؟ تو کبھی ماں باپ کی خدمت کو افضل قرار دیا گیا، کبھی عمل جہاد کو افضل قرار دیا گیا، کبھی یتیم غریب کو کھانا کھلانے کو افضل قرار دیا گیا۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی ایک چیز کو فائنل نہیں کیا ہے، موقع کی نزاکت کے اعتبار سے چیزیں بدلیں۔ صحابہ کرام نے پریکٹیکل طور پر ایسا کیا کہ حضرت عثمان غنی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پانی کی ضرورت تھی، تو آپ نے 12,000 درہم میں یہودی کا آدھا کنواں خریدا، پھر 8,000 خرچ کر کے دوبارہ آدھا کنواں خریدا، وقف کیا۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قحط پڑا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے ایک باغ خرید کر اس ہمیشہ کے لیے غریب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور اسی طرح سے اور بھی صحابہ کرام نے الگ الگ طریقے اپنائے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت تھی تو حضرت سیدنا مسجد نبوی کے لیے زمین کی ضرورت درپیش ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیموں کی زمین خرید کر کے وقف کی۔ پھر مسجد نبوی میں توسیع کی ضرورت ہوئی تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے زمانے میں اس کی توسیع کے لیے کام کیا۔ جنت البقیع کے لیے ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عثمان غنی نے وہ کیا۔ اور اسی طرح سے حدیث صاف طور پر جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بشارتیں عطا فرمائی، اس لیے کہ انہوں نے وہاں پر ایک الگ انداز سے صدقہ کیا۔ تو جیسا موقع رہا، یہ سیرت الرسول سے تو واضح طور پر یہ سبق ملتا ہے کہ جیسا موقع ہو ویسا ہی صدقہ ہونا چاہیے۔ آج کے تقاضے بدلے ہیں تو آج کے صدقہ جاریہ کا مفہوم بھی بدلنا چاہیے۔ کچھ باتیں جو میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ آج مسلمانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے میڈیا۔ آج ہم جو بہت زیادہ رسوا ہیں، ایک نیوز پورے ملک میں آگ لگا سکتی ہے۔ کل آپ نے اگر غور کیا ہو تو پریکٹیکل اجین کے ساتھ ایسا ہوا۔ اجین کی ایک چھوٹی سی نیوز تھی، اس کو میڈیا والوں نے جو رنگ دینے کی کوشش کی، آپ بتلا نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کی آگ لگا سکتی ہے۔ میڈیا کس طرح سے نریشن سیٹ کرتا ہے، کس طرح سے ذہن آج ابھی میرے ہاتھوں پر ایک غیر مسلم نے بھی تازہ کلمہ پڑھا تھا، وہ 3 دن پہلے ذکر کرنے لگا کہ یار یہ بتلائیے کہ فتوے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ ہر بار نیا سوال لے کے آتا ہے، بیچارے کو مس گائیڈ کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم لگی ہوئی ہے۔ اسلام کے بارے میں جتنے بھی زہر ہیں اس کو اونڈیلا جاتا ہے، وہ میرے سامنے لاتا ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں، مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی نیا سوال لے کے آتا ہے۔ پرسوں آیا تھا تو سوال یہ لے کے آیا تو بتلائی فتوے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ بتلایا گیا فتوے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کچھ مولوی لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات بتلاتے ہیں کہ ان کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ میں نے کہا ایسے اگزامپل دیجئے کتنی گردنیں آج تک اڑائی گئی انڈیا میں، کن کن مولویوں کے فتووں سے اڑائی گئی۔ تو دراصل یہ جو مزاج بنا ہے، نہ اسلام نیا ہے بھارت کی سرزمین پر اور نہ ہندوازم نیا ہے، یہ جو مزاج بنا ہے دراصل 2014 کے بعد میڈیا کا کیا دھرا ہے۔ ورنہ ہمارے پڑوس میں غیر ہیں، غیروں کے پڑوس میں ہم ہیں۔ لیکن پریشانی کیا ہے کہ جب ہم چھوٹی نیوز، اپنی نیوز دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا میڈیا ہاؤس بنانے کی فکر نہیں کرتے تو ہم ایک باسکٹ کی زینت بن کے رہ جاتے ہیں، اس سے زیادہ سوچ نہیں پاتے۔ ورنہ سچ ہے کہ آج ہماری کمیونٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کئی بڑے بڑے اخبار قائم چلا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ضرورت ہے آج کے دور کی، پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی، اور آج کے دور میں سوشل میڈیا بھی۔ سوشل میڈیا کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، اس کی بھی کئی ایک شکلیں ہیں۔ بیواؤں کے لیے ایک ریگولر سینٹر ہونا چاہیے جہاں سے کام ہو۔ ہر تنظیم اپنی بساط کے مطابق تھوڑا موڑا کر دیتی ہے، لیکن ایک بڑے لیول پر جو کام ہونا چاہیے جہاں تمام بیوائیں اپنا سر پٹک سکیں، ایسی ایک مرکزی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ہر مسجد کے سامنے برقع پوش عورتیں بھیک مانگتی ہوئی نظر نہ آئیں۔ کوچنگ کا انتظام ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تقریباً 10 دن پہلے میرے پاس کرناٹک سے ایک صاحب کا فون آیا اور وہ کہنے لگے خالد صاحب میں عیسائی بننے جا رہا ہوں۔ تو یہ پہلا جملہ اس کا تھا، بابر خان اس کا نام تھا۔ اس نے کہا میں عیسائی اس لیے بن رہا ہوں، کئی تنظیموں کا اس نے دلی کی بڑی تنظیموں کا نام لیا جن کو بڑے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن کہنے لگے میں نے انہیں مسلسل اپلائی کیا، ان سے رابطہ کیا کہ میری مدد کریں، میں بہت زیادہ مجبوری میں ہوں، لیکن انہوں نے مدد تو نہیں کی اور الٹا یہ کہا کہ ہم نے کوئی تمام مسلمانوں کی ٹھیکیداری تھوڑی لے رکھی ہے، تم ہم سے کیوں کہتے ہو، ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو۔ اب جب تمہارے مذہب میں کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں ہے تو میں عیسائی بن کر کے عیسائی مشنری سے مدد لوں گا۔ تو میں نے کہا بھائی پہلے تو آپ یہ اپنے الفاظ واپس لیں اور پھر آپ کو کتنی مدد چاہیے، کیا چاہیے۔ ابھی تک اس کی مدد میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ سچویشن ہے، یہ کچھ مسائل ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں میری نظر میں کئی غیر مسلم ایسے ہیں جن کے ڈاکومنٹیشن کا کام ہونا چاہیے، نہیں ہو پا رہا ہے۔
وکیلوں میں تعصب، بہت ساری عدلیہ میں تعصب، پرشاسن میں تعصب، انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، جو جہاں سے وہ چھوڑ کے آئے ہیں وہاں ان کے ساتھ تعصب ہوتا ہے، اور مسلمان بھی پلہ جھاڑ لیں ان کے پاس اسلام سے پھرنے کے علاوہ کوئی موقع نہیں رہتا۔ دعویٰ سینٹر ہے دہلی میں لیکن وہ اہل سنت کا نہیں۔ ایک دعویٰ سینٹر بہت بڑی ذمہ داری ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک سینٹرل کوچنگ کا انتظام ہونا چاہیے، اور یا کوچنگ کی فیس کا انتظام ہونا چاہیے کہ جس علاقے میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دلی کا بندہ بھیلواڑہ پڑھنے کے لیے آئے، لیکن اگر دلی کے بندے کے پاس اس کے گھر کے آس پاس میں کوئی کوچنگ ہے اور بھیلواڑہ میں کوئی فنڈ ہے تو بھیلواڑہ کے فنڈ کے تھرو دلی میں ہی اس کے لیے کوچنگ کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اچھے وکیل کرنا اور مسلم مسائل کا نپٹارہ کرنا۔ کئی بار ناجائز کیسے چلتے ہیں۔ امام مرزا خواہ محدث بریلوی نے تدبیر فلاح و نجات الاسلام میں یہ تدبیر بہت پہلے پیش فرمائی تھی کہ یہ کام مسلمانوں کو گھریلو طور پر نپٹانے چاہیے تاکہ کورٹ کچہریوں کے چکر نہ لگانے پڑیں اور ہمارا پیسہ، ہماری انرجی، ہمارا وقت وہاں برباد نہ ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ 100 سالہ جشن منا لینے کے باوجود بھی آج وہ کتاب ہی ہے، پریکٹیکل نہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ اچھا خاصا پیسہ کورٹ کچہری میں برباد ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سنستھا کے پاس ایک فنڈ رکھیں، جہاں کوئی معاملہ پیش آئے، کسی غریب کی مدد کی ضرورت ہو، وہاں آپ وکیل کر کے دیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اور ان تمام کاموں میں ایک بات اور عرض کروں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 کام کریں، آپ صرف ایک کام کریں، صرف بیواؤں کی ذمہ داری لے لیں، لیکن جب لے لیں تو اسے نبھائیں۔ اسی طرح سے ایک بڑا کام ہے مسلمانوں کی رہائی کا۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ جس شہر میں مسلمان جتنے پرسنٹ ہیں اس کے قید خانوں میں مسلمان اتنے ہی پرسنٹ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ سپوز کیا جائے کہ بھیلواڑہ کی آبادی میں 50% مسلمان ہیں، تو بھیلواڑہ کی جیلوں میں یا تو 50% یا اس سے بھی زیادہ مسلمان ملیں گے جیل میں۔ یعنی مسلمان اپنی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے جیلوں میں موجود ہیں، اور جیل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، بھی تازہ ایک سروے چھپا تھا کرائم برانچ کا، اس کے مطابق مسلمانوں جیل میں جو لوگ ہیں، جو قیدی ہیں، ان میں 70% مائنورٹیز ہیں۔ 70% لوگ وہ ہیں جو مائنورٹیز ہیں، اور مائنورٹی میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف اس لیے جیل میں ہے کہ ابھی ان پر کوئی مقدمہ بھی نہیں چل پایا۔ مان لیجئے 2 بجے رات میں کوئی آدمی شراب پی کے گھوم رہا تھا، کوئی پولیس کی گاڑیاں ہی اٹھا کے لے گئی، رات میں 2 بجے کیا کر رہا ہے، وہ بہکی باتیں کر رہا تھا، جواب ٹھیک سے نہیں دے گیا، جیل میں ڈال دیا۔ نہ گھر والوں کو پرواہ، گھر والے کہتے ہیں کہ ہر رات شراب پی کے آتا تھا، پریشان کرتا ہے، جیل میں پڑا ہے، ٹھیک۔ آج 3 سال سے، 5 سال سے، 7 سال سے اسے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، وہ جیل میں ہے۔ ایسی بڑی تعداد ہے۔ کسی کو معمولی جرم کی بنیاد پر پھنسا دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس پر بہت ریئل انداز سے کام ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری کوئی تنظیم، ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ 1-2 جگہ سے 2-4 قیدیوں کو رہا کر دینا کوئی بڑا 30 مارکے کا کام نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہونا چاہیے۔ تو یہ رہائی کا کام ایک بہت بڑا کام ہے، اور جو کر لے، یوں کہہ دیجئے کہ آپ نے کسی کو قید سے رہا نہیں کروایا، گویا آپ نے اپنے لیے ایک مجاہد پیدا کیا۔ اور اسی طرح سے لائبریریز، اوپن لائبریریز بھی ہو سکتی ہیں اور آن لائن لائبریریز بھی ہو سکتی ہیں، ان کا بڑا کریز ہے۔ میں ایک مثال دوں افسوس کے ساتھ، امیزن کی ایک الگ سائٹ ہے اسپیشل طور پر کتابوں کے لیے، اس کا نام ہے کنڈل۔ آپ کیا امید کرتے ہیں کہ کنڈل میں کتنی کتابیں ہوں گی؟ کنڈل میں تقریباً 6 مہینے پہلے 70 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں، اور آپ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کنڈل میں کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں۔ اس مذہب کے بارے میں چاہیے تو یہاں، سماج کے بارے میں، پولیٹکس کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، پھر مذہب کی کیٹیگریز میں چلے جائیں گے تو ہر مذہب کی الگ الگ کتابیں ہیں، اسلام، ہندوازم، بدھزم، جینزم وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کی کیٹیگریز میں جب آپ جائیں گے تو یہ حیرانی کی بات ہے کہ طارق فتح کی کتاب ملے گی، امام توحیدی ایران کا جو بہت بڑا ملحد ہے اس کی کتاب ملے گی، مسلمانوں کی کتابیں نہیں ملتی ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے والی کتابیں اسلام کی کیٹیگری میں پڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ صرف چند پرچے چھپا دینا اور کتابیں چھپا دینا اور کسی کو تبرک پیش کر دینا ہی ثواب کا کام ہے۔ وہاں جا کے، اس گہرائی میں جا کے اسلام کو کون بچائے گا؟ وہاں سب ملحدین بیٹھے ہوئے ہیں، اور چھوٹا موٹا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ 6 مہینے پہلے کا ریکارڈ یہ ہے کہ 70 لاکھ کتابیں آن ریکارڈ کنڈل میں موجود ہیں۔ آج آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور جانچ کیجئے، اور اسلام کی کیٹیگری سنبھال کے دیکھیے، ہم اور آپ کہیں نہیں ہیں۔
آج کا دور اس اینگل سے بھی اتنا بدل چکا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہماری 10 کتابیں فیلڈ میں چھپیں. اللہ نے بڑی آسانی پیدا فرما دی. کنڈل اتنی اپڈیٹ سائٹ ہے، آپ کچھ مت کیجئے، ورڈ میں اپنی کتاب ڈالیے، ٹائٹل بھی وہی بناتا ہے، سب کچھ وہی بنا کے بنے بنائے فارمیٹ ہیں، آپ تو اپلوڈ کر دیجئے. لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، مہنگے داموں میں خرید کے پڑھتے ہیں. پریشانی یہ ہے کہ کوئی دعوت دینے والا ہی نہیں. دنیا اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے لیکن اسلام سمجھانے والے بہت کم ہو گئے ہیں. تھوڑا اپڈیٹ اسٹائل میں سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے میں تھوڑا سا اس میں کشادہ ذہنی چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ جو نریشن سیٹ کیا جاتا ہے، مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے، اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے فلموں کا اور سیریز کا. ناولوں کا ہوتا تھا پہلے، افسانوں کا ہوتا تھا. آج کے دور میں گزشتہ تقریباً 200 سالوں سے بہت بڑا رول ہے فلموں کا. ہمیں لگتا ہوگا کہ فلم 3 گھنٹے کی بکواس ہے، اور بے شک بکواس ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا سا کردار کہ جو ولن ہے وہ ایک مسلم چہرہ ہوگا. پہلے داڑھی والا ہوتا تھا، پھر امامے والے آنے لگے، پھر ان کے ہاتھوں میں تلواریں آنے لگیں، آہستہ آہستہ وہ ٹیررسٹ گھوشت کیے جانے لگے، ان کا کردار ٹیررزم کا دکھایا جانے لگا. اور ہر فلم میں آئے دن یہ ٹرینڈ بڑھتا جائے گا، ہر بڑھتے زمانے کے ساتھ یہ ٹرینڈ بڑھتا جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن کسی اسٹیشن پہ کوئی بہت زیادہ فلمیں دیکھنے والے گھرانے کا بچہ بھی کسی مولانا کو دیکھ کے گھبرا جائے گا، یہ کہاں سے ٹیررسٹ آ گئے. میں نہیں کہتا کہ ہم کوئی فلموں کا مقابلہ فلموں سے کریں، لیکن ہمیں اس کے متبادل پہ ضرور غور کرنا چاہیے. میں بات کہنے کے بعد پھر ایک بار معذرت چاہتا ہوں، بات بہت کشادہ ذہنی کا مطالبہ ہم سے کر سکتی ہے، لیکن یہ بہرحال مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے بہت سیریسلی نپٹنے کی کوشش ہونی چاہیے. موجودہ دور میں ویب سیریز، مان لیجیے حلالہ پہ ویب سیریز موجود ہے، اور وہ اسلام کی مذاق اڑائی جاتی ہے کہ ہم لاہور پڑھنے کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہمارے لاہور پڑھنے سے وہ شیطان بھاگنے سے رہا. وہ تو ایک پریکٹیکل علاج چاہتا، اس کا علاج پریکٹیکل طور پر ہی ہونا چاہیے. اور آئندہ زمانے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چیلنج مزید بڑھتا جا رہا ہے. آج ایک عام سا لفظ ہو گیا، ابھی ہم ایک مقدمہ لڑ رہے ہیں، اللہ کرے اس میں کامیابی نصیب ہو، کہ جہاں کہیں بھی جو اخبار چاہتا ہے اسلامک ٹیررسٹ، اسلامک ٹیررزم، اسلامک آتنکواد استعمال کر دیتا ہے، اس پر کورٹ بین لگائے. بنگلور سے یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہاں کے کورٹ سے ہمیں کچھ امید ہے. آپ حضرات بھی دعا فرمائیں. لیکن یہ بہت وسیع پیمانے پر کرنے کا کام. کورٹ کا بھی آج تو کھلے میں النگھن ہوتا ہے، کورٹ کے آدیشوں کی بھی اتنی پالنا نہیں ہو پاتی جتنی ہونی چاہیے. اس لیے یہ کام کرنے کے ہیں، اور ان الفاظ کے پیچھے بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں، اس کو بھی بہت سیریسلی نپٹنے کی ضرورت ہے. یہ بھی اگر ہم جگہ دینا چاہیں تو اصالِ ثواب کے زمرے میں چیزیں آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی حاجی صاحب کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام بھی اسلام کا کام ہے، اور اللہ کرے ہمارے یہاں ایسے حاجی صاحب نکل آئیں جن کو یہ باتیں بھی سمجھ میں آئیں. اور ایک کام ہے جو ہم ہر پرہیزگار آدمی کو محسوس ہوتا ہوگا، ہم اپنے علاقوں میں ماحول بنائیں، جہاں کہیں بھی ریلوے اسٹیشن ہے کوشش کریں کہ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس مسجدیں بنوائیں. کوئی مسجد نہیں ملتی، آسان نہیں ہوتا آج کے دور میں ریلوے اسٹیشن پہ کسی کا نماز پڑھنا. ماحول جتنا زہریلا ہو چکا ہے، اور اسپیشلی اگر کسی کے ساتھ کوئی لیڈیز ہے، ہم یہاں اسٹیجوں پہ آ کے جوش میں کہہ تو سکتے ہیں کہ ہر بالغ عورت کو نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ آپ بالغ عورت کے لیے پلیٹ فارم پر نماز پڑھنے کی سیف جگہ بتائیے تو کون سی جگہ ہے؟ اس طرف بھی توجہ کی جانی چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ مہنگی زمین خریدیں، سستی خریدیے. کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ڈیکوریٹ کریں، چادر بھی ڈال دیجئے، ہلکے سے ہلکا اہتمام کیجئے، جگہ ہونی چاہیے. یہ پورے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے. 6000 کے آس پاس ہمارے یہاں ریلوے اسٹیشن ہے، اور ہر اسٹیشن پر نہیں لیکن بہت سارے اسٹیشنوں پر اس چیز کی سخت ضرورت ہے. اور ایک یہ ہے کہ آئی ٹی سیل کی مسلمانوں میں ایک بڑی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سا سیریسلی لیا جانا چاہیے. آج سوشل میڈیا کے تھرو گستاخیاں بہت عام ہو گئی ہیں. بھلواڑہ کے نوجوان، اور میں قاضی شہر سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نوجوانوں کو ٹارگیٹ دیں، ان میں وکیلوں کی کیٹیگری الگ کر دیں، پڑھے لکھے نوجوانوں کے الگ کر دیں، جوشیلے نوجوانوں کو ہوش والا بنائیں. جوش مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور احتجاج کے طریقے بھی بدلیں. اگر ہمیں کہیں احتجاج بھی کرنا ہے تو وہ احتجاج کا سب سے بہترین پلیٹ فارم ٹویٹر ہے. ٹویٹر کے تھرو احتجاج کیجئے، انٹرنیشنل احتجاج آپ کا مانا جاتا ہے. اور آئی ٹی سیل تشکیل دیجئے تاکہ ہم ظلم کا مقابلہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں، اور یہی ایک طریقہ ہے لیگل وے میں آئی ٹی سیل کے تھرو. اور ایک
اہم کام یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے، جس پر مسلم پرسنل لا بورڈ ٹرپل طلاق قانون کے بعد میں ریگولر کام کر رہا ہے۔ اہل سنت کی طرف سے کوئی خاص کام نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ دارالقضاء قائم ہونے چاہیے۔ ہم نے جے پور میں شریعت بچاؤ کانفرنس کی تھی ٹرپل طلاق ایشو پر، اس وقت بھی یہ رائے آئی تھی سامنے اور بڑی تیزی کے ساتھ آئی تھی، اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے کہ دارالقضاء قائم ہو، تاکہ وہ مسائل جن کا نپٹارہ دارالافتاء سے شرعاً نہیں ہو سکتا، مفتی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، شریعت مطہرہ میں مفتی سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے قاضی شرع کا، لیکن ریئل قاضی شرع، فارملٹی والا نہیں۔ جبکہ ہمارے یہاں کئی بار قاضی کا مطلب نکاح پڑھانے والے قاضی میں اور قاضی شرع میں کوئی فرق ہی نہیں کیا جاتا۔ ہمارے یہاں تو رویت ہلال کے فیصلے بھی نکاح والے قاضی صاحبان کرتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے فیصلے، لمٹ اتنے نہیں ہے کہ قاضی، ایک لفظ قاضی سے اتنا مغالطہ، قاضی شرع کا درجہ کئی گنا الگ ہوتا ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ قاضی شرع بھی کئی بار تبرک بن جاتے ہیں، لہذا اس میں بھی کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے، جس کے اندر اہلیت ہو ویسے قاضی مقرر کیے جائیں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ کئی مسائل نکاح و طلاق کے ایسے ہوتے ہیں جن کو مفتی فائنل نہیں کر سکتا، شریعت کے حکم کے مطابق قاضی شرع ہی فائنل کر سکتا ہے، اور قاضی شرع بنانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے شریعت کے کچھ تقاضے انہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کوٹا میں پہلے کبھی دارالقضاء ہوتا تھا، اب وہ بھی جاتا رہا، اب کوشش کریں کہ اسی دارالافتاء کو دارالقضاء کی شکل دے دیں تاکہ ہمارے مسائل کا اچھے انداز سے نپٹارہ ہو سکے۔ اور ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ 2016 میں ہم لوگوں نے شام کے جو مظلوم ہیں، مہاجرین ہیں، ان کی مدد کے لیے جارڈن کا دورہ کیا تھا، 21 لاکھ روپے لے کے گئے تھے، ان کے درمیان بانٹے، اور وہ میرا سفر نامہ بڑا مشہور بھی ہوا سوشل میڈیا پر، اب بھی ہے، زندہ لاشوں کی مدد کے لیے جارڈن کا سفر، یہ اس کا عنوان تھا، اور وہ کتابی شکل میں بھی چھپا ہے۔ تو سچویشن ایسی ہے کہ کئی مسلم ممالک ہیں، جو شام کو لے لیں، شام کی ٹوٹل آبادی تقریباً 2.5 کروڑ کے آس پاس ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ 1.35 کروڑ شامی وہ ہیں جو اپنے دیش سے باہر ہیں، پناہ گزین ہیں۔ اور دوسری بڑی حیرانی ہوگی کہ جارڈن جو ملک ہے اس کی ٹوٹل آبادی تقریباً 86 لاکھ کے آس پاس ہے۔ 86 لاکھ والے ملک جارڈن نے اپنے یہاں 19 لاکھ شام کے لوگوں کو پناہ دے رکھی، اپنے اوقات سے کئی گنا زیادہ۔ لیکن عزیز دوستو، مجھے یہ لمحات، میرا وہ سفر نامہ پڑھ کے لوگ بہت روئے، میں بھی پڑھتا ہوں تو بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اسے پڑھیے گا تاکہ ہمیں احساس تو ہو کہ مسلمانوں کا اس دنیا میں کون والی ہے۔ 19 لاکھ مسلمانوں کے لیے جارڈن نے ایک سیما بنا رکھی ہے، یعنی ایک تار بندی، ویسے ہی جیسے دو ملکوں کے درمیان میں کھائی ہوتی ہے ویسے تار بندی کر رکھی ہے۔ شام نے، جارڈن نے اتنی مہربانی کی ہے کہ 19 لاکھ سیریا کے مہاجر مسلمانوں کو پناہ تو دے رکھی ہے، لیکن کھانا نہیں، نہ وہ جارڈن میں نوکری کر سکتے ہیں، نہ وہاں کے وہ سٹیزن کہلا سکتے ہیں، نہ وہاں انٹر ہو سکتے ہیں، نہ وہاں بزنس کر سکتے ہیں۔ انہیں اتنا ہی ہے کہ تمہارے دیش میں بم پھوٹتے ہیں، تم یہاں آ کے سیف رہ سکتے ہو، یہ ہماری مہربانی۔ لیکن ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 86 لاکھ والا ملک 19 لاکھ لوگوں کی پرورش کرے بھی تو کیسے؟ اللہ گواہ ہے، وہ 19 لاکھ لوگ کس بل بوتے پہ زندہ ہیں اللہ ہی جانے۔ وہ رب العالمین ہے، جس طرح سے کیڑے مکوڑوں کی پرورش فرماتا ہے، وہی جانے کہ کن کا کیا اسباب ہے۔ ایسے حال میں آج بھی سیریا کے مسلمان ہیں، ٹھیک 19-20 حالات یمن کے ہیں، اور اسی طرح کے کم و بیش حالات میانمار وغیرہ کے بھی ہیں۔ ان پر بہت سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انڈین مسلمانوں کی طرف سے، اللہ کا شکر ہے اب بھی انڈیا کے مسلمان بہت حد تک کھاتے پیتے ہیں، ہم مسلمانوں کا آئینہ دکھائیں کہ ہمارا یہ انٹرنیشنل حال ہے، تاکہ ہمارے لوگوں کو احساس ہو۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں درد کی کہوں، اس سفر نامے میں یہ بات پتہ چلی کہ دبئی، قطر، سعودی عرب اور بحرین وغیرہ کے عیاش شیوخ جارڈن کے اس ایریے میں جاتے ہیں، اور چونکہ وہ شامی مسلمان، مہاجر مسلمان غریب ہیں، بے سہارا ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، عیاش لوگ وہاں پر جا کے نکاح متاع کرتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتے ہیں، اور ان کی کوکھ میں اپنے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ آج کی تاریخ میں مسلمانوں کی صورتحال ہے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ پریشانی اتنی ہے کہ سرحدیں بیچ میں ہیں،
اس لیے ہمیں وہاں سے کوئی خبر پہنچانے والا نہیں، ان کے لیے کوئی رپورٹر نہیں۔ میں نے کینسر کے مریضوں کو ایسے گھومتے ہوئے دیکھا جیسے ہمارے یہاں نزلہ زکام والے گھومتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ہمیں اپنی فکر میں ذرا توسع پیدا کر کے ان مسلمانوں کی ان ایشوز اور ان مسائل پر بھی بہت سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر پیسے کو بہت بھلے راستوں میں خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ جی اچھا